دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین برحق ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دین ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سے جب بھی مانگیں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ جس کو دنیاوی ضروریات پوری طرح گھیر لیتی ہیں اور دنیا داری کے مسائل ذہن پر دل پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت تصور یہی رہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری دنیا داری مضبوط ہو جائے، میری دنیا داری مکمل ہو جائے، میرے روزمرہ کے کام پختہ ہو جائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان دینی کاموں کو بھی معاذ اللہ دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ میں جا کر بھی، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے بھی، حجر اسود کے بوسے کے بعد بھی، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت کی حاضری کے دوران بھی الا ماشاء اللہ لوگ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ میرا فلانا کام ہو جائے، میرے بچوں کے معاملات سنور جائیں، فلاں کا مستقبل بہتر ہو جائے۔ دنیا کی خیر اللہ سے مانگنا برا نہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر قریش مکہ کی اس عادت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب وہ حج کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، ہمیں دنیا دے دے۔ رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ مانگی بھی ہے تو صرف دنیا، حج کر کے بھی دنیا، اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا، شیخ کا بیعت ہو کے بھی دنیا، دینی محفل سے مراد بھی یہ، دینی اجتماعات کر کے بھی، دینی مدارس قائم کر کے بھی، خانقاہ کا مسجد کا ماحول بنا کے بھی، اس سے بھی مطالبہ فقط دنیا کا۔ ان کفار کی اس عادت کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فقط دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی، حسنہ نہیں مانگی۔ اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا بھی دے تو حسنہ دینا، وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے، وہ دنیا دینا جو ہمارے اعمال حسنہ کو مضبوط کرے، دینی معاملات کو تقویت دے، دنیا بھی وہی عطا فرما۔ اور ساتھ کہتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی، جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور میسر آئے گی، چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنے گا، کیا یہ کام میری قبر میں، حشر میں، قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب اور رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب اور رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے۔ ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں، ترمذی شریف میں
حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو، تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے، یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ جس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون، اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے، اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو۔ ہمارا نا جی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ روحانی تربیت کا ہے، ہمارے ہاں باتیں ڈھیر سارے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت زیادہ آتی ہیں، منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، اپنے معاملات کو خود سے کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ٹھیک کرنا ہے، اپنے حق میں دنیا کو کس طرح قائل کرنا ہے، یہ ڈھیر سارے لوگوں کو آتا ہے، اور اپنے حق میں دلائل کس طرح قائم کرنے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں، انہیں کسی سے مشاورت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ سے اپنا رشتہ کیسے جوڑنا ہے، مالک سے کرم کا سوالی کس طرح کر کے ہونا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کیسے کرنا ہے، یہ چونکہ روحانی تربیت میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا لہذا ہم اس طرف جاتے نہیں، ہم وہ اپنی مرضی کی چیزیں، یعنی وظیفہ پوچھ کے گئے ایک صاحب، کچھ عرصے کے بعد آئے ہیں تو آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب، پیر صاحب یا قاری صاحب یا فلاں صاحب، کسی سے بھی پوچھ کے گئے کس چیز کو نیک آدمی جانا، پھر لوٹ کر آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا پر کام کوئی نہیں ہوا۔ تو میں تو صاف کہتا ہوں اور کھلے دل سے کہتا ہوں کہ بھئی وظیفہ آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، خدا کی رحمت کو آواز دینے کے لیے وظیفہ دیا تھا، کوئی بھی وظیفہ رب کو مجبور تو نہیں نہ کر سکتا معاذ اللہ۔ اور وظائف کس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جلدی سے معاملات ٹھیک ہو جائیں، میرے حق میں چیزیں بہتر ہو جائیں، تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے جاتے۔ تو وظائف کو، عبادات کو، نوافل کو، تلاوت کو، درود پاک کو تو رضا الہی کا ذریعہ بنانا چاہیے، لیکن ہم چونکہ ایک پورا الجھاؤ رکھتے ہیں اپنی دنیا داری کے معاملات سیدھے کرنے، ایک پورا خیر رکھتے ہیں، وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سی ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی، سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے،
نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، 100 دفعہ خاکم بدہن اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی ہے تو وڈی ساری منگو، آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے، رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی۔ ہم تربیت نہیں لیتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے۔ اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگی بندہ کو نہیں ملیا، چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں، پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں۔ خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بونے نظر آئے۔ عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں۔ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا ہے اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی۔ تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہو میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر دوستو بزرگوں اللہ نے بات ڈالی، اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے،
مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں